سے بہتر قرآن، مشک و عنبر فرقان، ہے گواہ یہ سارا جہان، افضل اعلیٰ قرآن۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ 18واں پارہ اور سورۃ المومنون شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کامیاب مومنوں کی صفات اس سورت دکھائی گئی، کچھ پہلے رکوع میں ہیں، پھر آگے جا کر تیسرے چوتھے رکوع میں پھر ان کی صفات آئیں گی۔ کامیاب مومن وہ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوں۔ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ نماز خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے اندر بھی عاجزی ہوتی ہے، ان کے جسم سے باہر دیکھیں تب بھی بالکل عاجز سے نظر آتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں خشوع، پوری توجہ اب نماز کی طرف ہو اور معبود کی طرف ہو تو پھر کسی بزرگ سے کہیں کسی نے کہا اتنی بخشیاں بیٹھتی ہیں آپ کو دیکھ نہیں کرتی، ٹانگ نہیں کرتی، ہاتھ ہی نہیں کرتی، مجھے پتہ نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے۔ میں تو بس جب اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا تو پھر دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو ہماری تو یہ حالت ہے، ادھر ہاتھ مار ادھر ہاتھ مار ادھر ہاتھ۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ بیکار کام، بیکار بات، لغو، غلط بات اس سے وہ موڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گناہ کی بات تو کرتے ہی نہیں، گناہ کا کام تو کرتے ہی نہیں۔ ایک لغو وہ ہوتا ہے کہ جس کا ثواب شواب نہیں ہوتا بس، بلکہ نہ گناہ بھی نہیں ہوتا لیکن وقت تو ضائع ہوتا ہے اس میں۔ وہ لغو کام بھی نہیں کرتے، لغو بات بھی نہیں کرتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، تیسری صفت ان کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں اور مال حلال کماتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ ایک زکوٰۃ فرض ہے تو جو نصاب کے بعد 40 کا دینا پڑتا ہے۔ یہاں زکوٰۃ سے مراد پاکیزگی ہے کہ وہ پاک رہتے ہیں۔ وہ سب لوگ پاک نہیں تو زکوٰۃ بھی ادا کریں گے ساتھ ساتھ۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، غلط جگہ پر استعمال نہیں کرتے۔ بیویاں باقیہ جو ہیں وہاں استعمال کرتے ہیں اور وہاں ان کو ملامت ہی کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ کہیں اپنی نظر تک آگے نہیں بڑھاتے ہیں، اور امانتیں جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ وعدہ اللہ سے کریں یا بندے سے کریں اس کی رعایت کرتے ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، قضا نہیں کرتے، بہانے نہیں بناتے، آگے پیچھے نہیں کرتے، وقت سے ادھر ادھر نہیں کرتے، پوری حفاظت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ جن کے اندر یہ 5-6 صفات آ رہی ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی تو مالک ہیں۔ کہنا کس کے مالک ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے مالک۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب بتاؤ کون سی مشکل صفت ہے، اس میں کام ہے کہ اتنا بڑا جو انعام ملے گا؟ سبحان اللہ۔ ہم توجہ نہیں کرتے ہیں، توجہ بڑے مشکل کام دنیا کی کرتے ہیں،
چور کتنا مشکل کام کرتا ہے، ڈاکو کتنا مشکل کام کرتا ہے، بہت بڑا مشکل کام ہے، وہ ان کو آسان نظر آتا ہے۔ مسجد میں سجدہ دینا، نماز پڑھنا یہ مشکل نظر آتا ہے، آسان کام ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ خلق خلقنا الانسان یہ اٹھتا پھرتا ہے، تکبر اور بڑائیاں کرتا ہے، اس کو اپنی ابتدا نظر نہیں آتی۔ یہ بنا کس سے ہے؟ اس نطفے سے بنا ہے جس کا بندہ مجلس میں نام لینا بھی شرم محسوس کرتا ہے۔ اس سے ہم نے اس انسان کو پری پہ کر اور خوبصورت بنا دیا۔ جب پیدا ہوتا ہے تو چومتے چومتے لوگ تھکتے نہیں، تو اس کو اپنے خدا کا شکر ادا کرنا، اتنا حقیر چیز اور اتنی اب عزت والا بن گیا ہے۔ جب اس کو پیدا کیا ہے اس کی ترتیب بھی بتا دی، نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ خون جم جاتا ہے اور اس سے پھر گوشت بنتا ہے کچا، اس کے بعد اسی میں سے ہڈیاں بنتی ہیں، ہڈیوں پر پھر گوشت چڑھتا ہے، گوشت کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، یہ اس کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ باقی جو مشینریاں ہیں وہ بہت زیادہ قیمتی وہ بھی اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں اور پھر روح پھونک کر ایک انسان بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے قل فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا تو ہے وہ جس نے جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ پیدا ہو کیوں ہمیشہ نہیں رہو گے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد مر جاؤ گے۔ کوئی بچہ مرتا ہے، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی ایڑیاں رگڑ کے بعد مرتا ہے، پھر مر کے ہمیشہ مرے ہی نہیں رہو گے۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر قیامت کے روز پھر تمہیں دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے گا، پھر میدان میں محشر میں بلایا جائے گا اور ساری زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اخری دلائل طویل پر ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنا کر ایک دوسرے کے اوپر درمیان میں فاصلہ اور بغیر کسی ستون کے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ ہم ہی اوپر سے بارش برساتے ہیں ایک انداز کے ساتھ، اس کو ہم زمین میں رکھتے ہیں اور زمین سے تمہارے لیے اناج اگاتے ہیں، پھل پھول اگاتے ہیں، باغ اگاتے ہیں، کھجور کے باغ ہیں، انگور کے باغ ہیں۔ یہ زیادہ تر وہاں ہوتے تھے، اس واسطے ان کا نام کھجور اور انگور کا اللہ تعالیٰ نے کثرت سے قرآن پاک میں بیان کیا۔ یہ دو وہاں کے پھل ہیں اصل، زندہ کنویں اور بھی آ گئے، لیکن یہ شروع میں وہ خشک علاقے کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور جانور پیدا کیے ہیں اس کے اندر بڑی عبرت ہے، وہ تمہاری خدمت کے لیے ہیں۔ ان میں سے ایک خدمت ان کی یہ بھی ہے کہ آپ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے ایک بہترین نکلنے والا دودھ پیتے ہو، جب تمہارے گلے سے نکلتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے، اور جو دودھ پیتا ہے اس کے اندر طاقت بھی ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہ اصل مسئلہ بیان ہو گیا، توحید واضح ہو گئی، اس کے دلائل بھی آ گئے، انسان کی کامیابی کی صفات بھی بتا دیے گئے۔ اب ناکام اور کامیاب انسانوں کے کچھ واقعات اللہ تعالیٰ بیان کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام کو جب قوم کی طرف بھیجا تو ہم نے پہلا جو ہے خطاب اس میں کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سرداروں نے انکار کیا کہ تم انسان ہو، ہمارے نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ لمبا واقعہ ہے، پہلے بھی سن چکے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو کشتی میں بٹھا کر جو ہے نجات دی، اور باقی سب کو طوفان نوح میں غرق کر کے صاف کر دیا گیا علاقے میں۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة۔ نوح علیہ السلام کے بعد اور بھی کئی پیغمبر آئے جن کا نام جہاں نہیں لیا گیا، انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا
اللہ کی عبادت کرو. قوم نے انہیں بھی یہی کہا ہم نہ قیامت کو مانتے ہیں نہ خدا کو نہ تیری رسالت کو. آخر کار ذلیل ہو گئے. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا. یہ پیغمبر کیا کہتا ہے کہ تم مر جانے کے بعد پھر مٹی ہونے کے بعد ہڈیاں ہونے کے بعد پھر نکالے جاؤ گے. یہ جو عقل تسلیم بھی نہیں کرتا. ہیہات ہیہات لما توعدون. بہت دوری ہے, بہت دوری ہے, اس وعدے پر عمل نہیں ہوگا. ہماری زندگی تو یہی ہے جو ہم جیت چکے ہیں. جب مر جائیں گے تو مر جائیں گے, پھر کس نے اٹھانا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے قوم کی طرف فرعون کی طرف بھیجا. انہوں نے کہا فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. فرعونیوں نے کہا کیا ہم دو انسانوں پر ایمان لائیں کہ ان کی اتباع کریں گے, وہ جو ہمارے جیسے ہیں, وہ بھی کھاتے پیتے ہیں, اور ان کی قوم ہماری غلام ہے, ہماری خدمت کرتی ہے, ہمارے جھاڑو پھیرتی ہے, کپڑے صاف کرتی ہے, ہماری خدمتیں کرتی ہے. تو اس قوم کے دو آدمیوں کی ہم اتباع کریں تو کیسے کریں؟ انہوں نے جھٹلا دیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو, اور بعد میں ان کو ہلاک کر دیا گیا قوم کو. پھر حوالہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. ہم نے ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی ماں کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی قدرت کی نشانی بنایا کہ بغیر خاوند کے جو ہے بچہ جننا اور بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو جانا, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما عملوا صالحا. اللہ تعالیٰ اب رسالت رسولوں کو خطاب فرماتے ہیں اور ساتھ امت کو بھی خطاب, کلوا من طیبات, یہ سارا کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے, ان میں پاکیزہ اور ستھرا کھاؤ پہنو, ردی کو چھوڑو, حرام کو چھوڑو, حلال ہو, صاف ستھرا ہو. جب تم حلال کھاؤ گے, صاف ستھرا کھاؤ گے تو نیک عمل کرو گے. جب نیک عمل کرو گے تو میرے ہاں تمہارا درجہ بڑھے گا اور جنت حاصل کر دوں گا. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. یہ جتنے پیغمبر بھیجے ایک ہی جماعت تھے اور سارے کے سارے ایک ہی دعوت دیتے تھے اللہ کی توحید کی, اور کہاں قیامت کی تیاری کی. لیکن یہ جو دشمن ہے جو نہیں مانتے, انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے اپنے کر کے جماعتیں بنا دی, اور جس جماعت میں کوئی ہے اس میں خوش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑو ان کو, یہ اپنی غفلت میں ایک وقت تک یہ پڑے رہیں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے مال بھی بڑھائیں گے, ان کی بچے بھی بڑھائیں گے اور ان کو بھلائیاں نصیب کریں گے. ان کو پتہ نہیں ان کے لیے تو سزائیں رکھی ہوئی ہے. ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون. پھر مومن کو میں نے کہا کہ پھر رکوع میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ پھر ان کا مومنوں کی صفات بیان کرتے ہیں. فرمایا وہ اپنے رب سے لرزاں ترسا رہتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں مومن, اور اللہ کے احکام پر, آیات پر ایمان رکھتے ہیں, اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, اور وہ اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں. ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں, ان کو یہ ہر وقت جو ہے خیال رہتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے. اس وقت اولئک یسارعون فی الخیرات, یہ لوگ نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں. کوئی 2 رکعت نفل پڑھ رہے تھے, یہ 4 پڑھتا ہے, وہ 4 پڑھ رہے تھے, یہ 8 پڑھنے لگا ہے. یہ نہیں کہ وہ 8 پڑھ کے جا رہے تھے تو میں 4 پڑھ کے چلا جاؤں گا, میں اس سے پہلے جانا ہے. چھوڑنے میں بھی سب کا درد ہے, وہ کام کرنے میں کرتے تھے. نیکی کا کام جو کر رہے ہیں اس میں بڑھنے ہیں. ادھر جو ہے جو قوم چھوڑ رہا ہے اس سے آگے بڑھوں گا, میں ایسے کام کروں. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے, مسلمان کی شان. فرض پڑھو جی, بس سنت کی ضرورت ہے. یاد کرو ویڈیو میں ایسی چیزیں ہو, نوجوان کا نہیں بیٹھا ہو کہتا ہے جی وہ تو ادھر ویڈیو میں کہتے ہیں سنت کی کیا سی نفل کیا ہے. کوئی بھائی بس فرض پڑھو تو جان چاہو. فرض کیا پڑھنا ہے, 12 ٹھنگورے ہو گئے,
یہ کچھ نہیں ہے، غلط ہے. لوگ جو ہے لوگوں کو بے ایمان بنائے جا رہے ہیں. کل یہ فرض نہیں پڑے گی، جو سنت نفل نہیں پڑھتا کبھی فرض بھی نہیں پڑے گا. کب پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا. ابھی تو ابتدا ہے. رات کو قصہ گوئی میں، پھر ان کی صفات ہے جو نہیں مانتے. رات کو قصہ گوئی میں اپنی رات گزار دیتے ہیں. لا تذر اليوم حتى اذا اخذنا مترفين بالعذاب الى يرجعون. جب ہم ذرا ان کے دولت مندوں کو پکڑتے ہیں تو پھر ان کی چیخیں نکلتی ہیں. ان کو کہا جاتا ہے چیخیں کیوں نکلتی ہیں؟ تمہاری اب مدد کو کوئی نہیں آئے گا. ہماری آیتیں تمہارے پاس آیت آتی تھی، میرے پیغمبر پڑھتے تھے، تم تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جایا کرتے ہیں، اور تکبر تمہارے اندر تھا. اور رات کو تم بیٹھ کر کس سے دنیا خلاف اسلام کی کرتے تھے. اور کبھی تم نے قرآن پاک تو ہم نے تمہاری کامیابی کے لیے بھیجا، تدبر تک نہیں کیا، اس کے لفظ نہیں سیکھے، اس کا معنی نہیں سمجھا، صرف انکار کیا. یہ کیا رسول کو نہیں پہچانتے اس وقت انکار کرتے ہیں؟ یہ جھوٹ ہے، یہ جانتے ہیں. یہ تو اپنے بچوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، ہمارا بچہ پتہ نہیں حق کا ہے یا نہیں ہے. تو اس قسم کی صفات ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ میرے محبوب ان کو بلاتے رہے صراط مستقیم کی طرف. جو آئے گا اس راستے پہ چڑھ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں آئے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. جو آخرت کو نہیں مانتے وہ راستے صراط مستقیم پر بھی نہیں چلتے. ہم ان پر رحم کریں اور تکلیف ہٹا دیں تو پھر سرکشی میں پڑ جاتے ہیں، شکر نہیں کرتے. ہم ان کو اگر عذاب میں پکڑیں گڑ گڑاتے بھی نہیں. اس وقت بھی غیر اللہ کا مفاظ. ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے مصیبت کے وقت بھی غیر اللہ کا نام لے کر نعرے لگاتے ہیں بجائے اللہ. کافر مصیبت کے وقت اللہ کو پکارے اور ایک مسلمان ہے وہ مصیبت کے وقت غیر اللہ کو پکار رہا ہے. حج کو ایک بندے کا نام ہے، حج کو سنا ہے کہ وہ حج کو گیا ہوا ہے، کہتے ہیں بہت بڑا سر میں درد ہے، جلدی واپس جاؤں داتا دربار پہ سلام کروں گا میرا درد نہیں ہوگا. بہت ظالم تیرا اتنے درد نہیں ٹھیک ہے، اتنے درد ہو جاتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے شیطان نے تیرے سر کو پکڑا ہوا ہے. شیطان کرتا ہے ایسے کرتا ہے تاکہ لوگوں کا اور عقیدہ خراب. ادھر چھوڑ دیتا ہے پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. جب ادھر چلا جاؤ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے ساتھ ہو جاتے ہیں. شیطان نے پکڑا ہوا تھا، اب اس نے چھوڑ دیا اور یہ ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں بابے نے ٹھیک کیا. ٹھیک کرنے والا اللہ ہی ٹھیک کرے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ. کیا اللہ نے سمجھا ہے. انشاء لکم السمع والابصار. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں دل دیے. یہ سب سے بڑے رئیس الاعضاء ہیں. یہ علم کے اسباب ہیں، علم ہی سے حاصل کیا جاتا ہے. لیکن تم شکر نہیں کرتے. تمہیں پیدا کر کے تم یہاں کوئی نہیں تھا، دنیا میں بسا دیا اور پھیلا دیا. اللہ فرماتے ہیں رات کو زندہ بھی ہم کرتے ہیں اور موت بھی ہم دیتے ہیں. رات کو لاتے بھی ہم ہیں، بناتے بھی ہیں ہم ہیں، لے جاتے بھی ہم ہیں. قالوا اذا متنا كنا ترابا. اور جو نہیں مانتے وہ بولتے وہی بات، مٹی ہو جائیں گے تو کب اٹھیں گے. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. ان منکرین سے پوچھئے زمین اور زمین کی چیزیں کس نے بنائی. ان سے پوچھئے آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے. ان سے پوچھئے کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور جسے پناہ دے تو اس کو چھڑا کوئی نہ سکے، جس کو چھوڑ دے تو اس کو پکڑ کوئی نہ سکے. وہ کون ہے؟ وہ کہیں گے سیقولون للہ. یہ سب اللہ کے کارنامے ہیں. وہ ظالمو ادھر مانتے ہو کہ یہ اللہ کے کارنامے ہو، تو پھر دوسری جگہ جاتے ہو، پھر اللہ کو چھوڑ کے دوست کہتا ہے ادھر چلیے یار فلم پہ چلیے، میلے پہ چلیے، اس پہ چلیے، چلے چل رہے.
متخذ اللہ من ولد وما کان معه، اللہ کی اولاد کوئی نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود کوئی نہیں، اگر ہوتا تو مقابلے میں آتا، آج تک دنیا ختم ہونے والی ہے، مقابلے میں سامنے تو آیا ہی کوئی نہیں، تو ہے ہی کوئی نہ، اگر ہوتا تو مقابلے میں آتا بھی۔ عالم الغیب والشہادہ، اے خدا ہے تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، اور تمام شریکوں سے وہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی دعا کریں اور اپنی امت کو بھی سکھا دیں۔ رب اما ترینی ما یوعدون، اے اللہ جب ان گناہگاروں کو سزا دینا لگے تو یا اللہ ان ظالموں کے ساتھ ہمیں نہ شریک کرنا، ہمیں الگ کر دینا۔ یا اللہ نے خود دعا سکھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ہم چاہیں تو آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کو سزا دیں، لیکن آپ کو اب یہ حکم ہے ان کی برائی کو اچھائی کے ساتھ دفع کیا کرے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، یہ بھی دعا کریں میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کی وساوس سے۔ اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان حاضر ہو کر مجھے تکلیف پہنچائیں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہ اکڑے ہوئے خان، یہ اکڑے ہوئے چودھریوں، یہ جب پکڑے جائیں گے، جب ان پر موت کا وقت آئے گا، یہ کیا کہیں گے؟ رب ارجعون، اے میرے پروردگار ابھی موت کو ذرا مؤخر کر دے، اگر مر گئے تو پھر کہیں گے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، کیوں آپ کیوں مانگتے ہیں زندگی؟ فرماتا ہے جو میں غلطیاں کوتاہیاں پہلے کر چکا ہوں وہ چھوڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اب وہاں سے آئے گا من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، تم اب دنیا سے برزخ میں آ چکے ہو، دنیا میں نکل کے برزخ پردے کو کہتے ہیں، نہ وہ دنیا ہوتی ہے نہ آخرت ہوتی ہے، درمیان میں قبر میں جہاں تک مرنے کے بعد آدمی رہتا ہے اس میں، بس اس پردے میں رہو گے، جب ہم اٹھائیں گے تو آگے جاؤ گے، پیچھے دنیا میں تم نے نہیں جانا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب وہاں سور پھونکا جائے گا قیامت کے لیے، تم سب تمہارے کام نہیں آئیں گے، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، بعد میں گفتگو کرنا بھی مشکل ہوگا ان کا، اور ہر ایک کو اپنی بڑی ہوگی، آپ کو اس کا خیال ہے، اس کا خیال ہے، اس کا خیال ہے، اس وقت کسی کا خیال نہیں ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے نیک اعمال بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہو کے جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کے نامۂ اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی، برائیاں زیادہ ہوں گی، وہ نقصان کریں گے، جہنم میں جائیں گے، ان کے چہروں کو آگ جلائے گی، ان کے چہرے کالے بھجنگے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گی کیا میری آیتیں تمہیں نہیں سنائی جاتی تھی دنیا میں؟ تم جھٹلا دیا تھے، کہتے ہیں ہاں جی، ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہم گمراہ تھے، وہاں کہہ رہے ہو ہم بدبخت ہیں، وہاں کہہ رہے ہو گے کہ ہم گمراہ تھے۔ آپ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا جو تم نے کل کہنا ہے میں تمہیں آج بتا دیتا ہوں، جو تم وہاں مطالبہ کرتے ہو آج تمہارے پاس ابھی وقت ہے، ابھی توبہ کر کے اپنے آپ محالات ٹھیک کر لو تاکہ یہ دن نہ آئے۔ یہ تو کافر مشروں کی بات ہے، مومن ماشاءاللہ کیا سن رہے ہیں، وہاں میں آپ پڑھ لیتا ہوں، نیند بڑی آئی ہے، دوسرے کاموں میں تو نیند نہیں آتی، یہی اس میں آتی ہے بس، قرآن سننے سے خود پڑھنا نہیں اور سننا بھی گوارا نہیں۔ وہ سنو ایک لفظ خدا علیہ بندے، اللہ کیا فرمائیں گے، جتنی عزت دینے کے باوجود ایسے بدماشوں کو اللہ تعالیٰ اخسؤ فیہا ولا تکلمون، چخے ہو جاؤ بے ایمانو، میرے ساتھ بات ہے، اخسا یا کلب، کتے بل بجائے جاتے کر کے اس لفظ کو عربی میں کہا اخسا یا کلب، دباؤ بس
اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہیں. میرے تو نیک بندے وہاں دنیا میں تھے، وہ تو مجھ سے دعائیں اور مغفرت کی باتیں کرتے تھے، رحمت کی دعائیں مانگتے تھے، اور تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو وہی نہیں ہو؟ شرم نہیں آتی؟ اب کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ آپ تو پکڑے گئے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا، میں نے ان کو جن کے ساتھ تو مذاق کرتے تھے، یہ دنیا پر اور معاشرے پر بوجھ ہیں، وہ فلان ہیں، وہ بگے ہیں اور وہ ہیں، تو میں اب ان کو ان کے صبر کی وجہ سے کامیاب کر کے جنت میں بھیجتا ہوں. تو جاؤ جہنم میں. اچھا یہ بتاؤ تم دنیا میں کتنے دن رہے تھے؟ ایک دن یا ایک سے بھی کم، آدھا دن ہے. ہزاروں سال کی زندگی والے لوگ بھی یہ کہیں گے جو پھر ساتھ حوالہ دیتے ہیں، شماریات والوں سے پوچھ لو، آدھی شمار کرنے والے، وہ بتائیں یہ بس اتنے دن. فرمایا چلو اتنی بات ہے تمہاری، یہ بات بھائی رہے تو نہیں، زیادہ رہے ہو لیکن تمہاری بات. اور ظالموں تم ایک دن بھی میری فرما برداری میں نہیں، ظالموں ایک دن اور آدھا دن بھی میری برداری نہیں کر سکے تو خود کہتے ہو میں آئیے کرتا ہوں. یہ بڑا مشکل تھا. ایسا جواب ہے، یہ جواب ہوگا تو قیامت میں، ہمیں اللہ نے ابھی بتا دیا، اس کی مہربانی. افحسبتم انما خلقناکم، تمہارا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، جانور ہو تم، کیڑے مکوڑے ہو؟ نہیں، تمہیں سمجھدار، عقل مند، دیکھنے سوچنے سمجھنے والا ہم نے بنایا ہے. ساری تو دنیا تیری خدمت کے لیے بنائی ہے. آسمان تیری خدمت، زمین تیری خدمت، پہاڑ تیری خدمت، اور جناب ایک ایک چیز کا نام لے، جانور تیری خدمت کے، ساری کائنات کی چیزیں تیری خدمت کے لیے، تجھے اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. اور تو اپنے مقصد کو بھول چکا ہے. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات، اس کا سورت کا نام نور ہے، اور اس کے اندر آداب معاشرت زیادہ بیان کیے گئے. آداب معاشرت کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے. بھائی ان آداب کا لحاظ کر کے زندگی گزارو گے تو کامیاب زندگی ہوگی. ہم نے کتاب نازل کی ہے، اس کے اندر احکام نازل کیے ہیں، بالکل واضح ہیں، اور سمجھانے کے لیے استاد اور معلم بھی ساتھ بھیجا ہے. اس میں جو پہلا حکم بیان کیا ہے، زنا کا عورت ہو یا زنا کا مرد ہو، جب ان کا زنا ان شواہد کے ساتھ ثابت ہو جائے جو دوسری جگہ بیان کر دی گئی ہیں، تو ان کو پھر اگر وہ کنوارے ہیں، شادی ان کی نہیں ہوئی تھی، تو ان کو 100 کوڑے مارو. اس میں مر جائیں یا بچ جائیں، مارنا مقصود نہیں، بچ بھی سکتے ہیں. 100 کوڑے کھا کے بھی بچ سکتے ہیں. کوڑے یہ نہیں کہا کہ دونوں ہاتھ میں بہت پہلوان مارے اور لوگ دوسرے کوڑے میں بندہ مر جائے. آہستہ آہستہ کی ہوتے ہیں، وہ بچ بھی سکتے ہیں، مر بھی سکتے ہیں اس میں. اور اگر شادی شدہ ہے اور علیحدگی بھی میاں بیوی کی ہو چکی ہے، پھر زنا ثابت ہو گیا تو پھر اس کو رجم کر دینا ہے. رجم کرنے کا مطلب میدان میں چھوڑ دو، پتھر مارتے رہو یہاں تک کیوں مر جائے. زنا کا مرد اور عورت کی ضربتیں بتائیں. زانی مرد زانی عورت سے نکاح کرنا پسند کرتا ہے تاکہ آپس میں اکٹھے بھی رہیں اور ادھر ادھر سے بھی خوراک مہیا کریں، ادھر ادھر بھی پھیریں. ایک نال پاک دامن ہو تو اس کے لیے مصیبت بن جائے گی. اس وقت یہ نہیں کہ جائز نہیں، مسلمان ہے یا بدکار ہے کہ اس نے کر دیا، توبہ کر اس سے کر لو، نکاح تو ہو جاتا ہے. لیکن یہ آگے معاشرے میں چل نہیں سکتے. یہ کیا ہاں جو صحیح کر کے توبہ کر لے تو پھر وہ چل جاتا ہے، بلکہ توبہ کر لے تو اس کے ساتھ نکاح کر بھی لینا چاہیے، اس واسطے کہ اگر اس کے ساتھ نکاح نہ ہوا تو پھر اسی بدمعاشی میں آ جائے. جو لوگ عورتوں پر یا مردوں پر بھی، عورتیں کو زیادہ ہوتا ہے،
عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ نہیں پیش کرتے، ان کو حد قذف کے 80 کوڑے لگاؤ۔ اس لیے پہلے کسی کی عزت پر کیوں ایسا؟ اس کے پاس پتہ ہے کہ ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ ہیں، پہلے دیکھیں گواہ ہے کہ نہیں میرے پاس جا کریں۔ اور یہ اتنی سزا نظر آتی ہے، لوگوں کو سزا نظر آتی ہے، لیکن جو ثابت کرنے کے لیے اصول بیان کیے وہ اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ آج تک اس اصول کے مطابق کسی کو رجم نہیں ہوا، نہ کوڑے لگے۔ اس واسطے کہ ہاں اقرار جب نے کیا ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں صرف نمونہ بننے کے لیے چند ایک واقعات ہوئے ہیں، ان پر گواہ کوئی نہیں تھا، انہوں نے خود اقرار کیا ہے۔ وہ اقرار ایسا کیا ان کو کہا چھوڑو، کوئی ہمیں کیا ہوگا، یہ ہوگا تو بوسا لیا ہوگا، پکڑا ہو گیا، یہ ہوگا جب بھی لائیے یہ چھوڑ پر معاف ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو وہ کام کیا ہے جو مرد عورت کے ساتھ کرتے ہیں، یہ ہے یہ۔ پھر ان چیزوں کا نام لیا کہ وہ کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، سارا ثابت ہو گیا، اس وقت ان کو رجم کیا۔ ورنہ 4 گواہ وہاں کیسے آئے؟ وہاں مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہے 4 گواہ۔ آخر یہ کام کی طرف ہو رہا ہے تو آدمی سامنے تو نہیں کرتا۔ اور پھر وہ بھی دیکھیں آنکھوں سے کہ واقعی سے آپ کٹے ہیں یا نہیں، کہ بالکل وہ دخول خروج بھی ہو رہا ہے، یہ سارا دیکھ کے جب تک نہیں بتائیں گے اس وقت تک اس کی گواہی رد کر دی جائے گی۔ آسان ہے، آج تک نہیں ثابت ہوا جائے گا۔ رجم بھی ہوا ہے، کوڑے بھی لگے ہیں، لیکن یہ وہ گواہوں سے نہیں ثابت ہوا، ان کے اپنے اقرار سے ثابت ہوا ہے، پھر سزا ہوئی۔ اور جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائے، اچھا ان کو کیا لگیں گے؟ حد قذف کے 80 کوڑے۔ اور ان کی دوسری سزا یہ ہوگی، ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، مردود و شہادت ہو جائیں گے، توبہ کرنے، نیک بننے، جو کچھ ہو جائے، لیکن ان کی گواہی کسی مسئلے میں قبول نہیں ہوگی، یہ سزا اپنی باقی رہے گی۔ اور یہ ذرا اور مشکل کام ہے آگے، بیویوں پر تہمت لگانی، یہ مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ آدمی کے گھر میں بیوی بدکار بھی ہوتی ہے، ادھر ادھر سے 4 گواہ کیسے لے آئے، بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ چاہیے، خواہ بیوی ہے یا غیر بیوی ہے۔ لیکن اگر تمہارے پاس گواہ نہیں تو ہم ایک اور حکم دے دیتے ہیں، پھر لعان کرنا پڑے گا۔ تم کہو گواہ نہیں تمہارے پاس، وہ تسلیم کرتی ہے تو اس کو سزا ہوگی، نہیں تسلیم کرتی تو میدان میں آؤ گے، عدالت میں آؤ گے، پھر مرد 5 دفعہ، 4 دفعہ یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، اور 6 دفعہ یا 5ویں دفعہ کہے اگر میں نے غلط کہا تو میں پر خدا کی لعنت ہے۔ 5 قسمیں اس کی ہوتی ہیں۔ پھر بھی کوئی بیوی سے پوچھا جائے گا اب بتاؤ مانتی ہے؟ اگر مانتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتی تو پھر تو بھی کہیں۔ 4 قسمیں یہ اٹھائیں کہ اللہ کی قسم یہ اس نے میرے خاوند نے مجھ پر تہمت لگائی، یہ سچ نہیں ہے۔ اور 5ویں دفعہ کہیں قسم اٹھا کر اگر وہ سچا ہے تو مجھے خدا تعالیٰ کا غضب مجھ پر آئے۔ یہ 5 قسمیں یہ بھی اٹھا لیں گی اور میں جاؤ، اب ان کو سزا کے بعد دھاڑ میں نہیں ہوگی، اب تو میاں بیوی نہیں، تمہیں جدا کیا جاتا ہے، جاؤ الگ الگ اپنے نکاح کرو، بس یہی سزا ہے۔ یہ اللہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ ایک صحابی ہے یا رسول اللہ ایسا ہوتا ہے تو ہم کیا کریں؟ اگر اس کو وہاں مار دیں تو پھر ہمیں پکڑا جائے گا قتل میں، کیوں مارا ہے؟ اور اگر ہم 4 یہ اس کو چھوڑ دیں گے، ہم گواہ ڈھونڈنے جائیں گے، پھر وہ بھاگ جائے گا، کوئی صورت ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھ سے زیادہ غیرت مند ہوں اور مجھ سے اللہ میاں زیادہ غیرت مند ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہی ہے، ثابت کرو تو 4 گواہوں سے، نہیں کر سکتے تو لعان کر لو، بس تمہارا آسان ہو گیا یہ مسئلہ، ورنہ تھوڑا مشکل تھا۔ لعان والا مسئلہ حل ہو گیا۔ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم۔ یہ تہمت والی بات آ گئی ہے، یہ پورے رکوع میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے جو تہمت لگائی، افک عائشہ کے نام سے مشہور ہے، حدیث میں پوری تفصیل سے ہے، اور یہ
ایک مہینہ کم از کم اس میں گزرا، اس کا کوئی فیصلہ کی بات سمجھ بھی نہیں آئی، پر نبی علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اگر ہوتے تو فوراً یہ ذات پکڑائیں گے، سب جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن جب دنیا جو اصول ہے دین کا اس کے مطابق پکڑیں گے۔ اللہ اکبر، لمبا چوڑی بات ہوئی، آخر کار مسئلہ حل ہو گیا۔ تفسیر تو نہیں بات، کیونکہ وہ تفسیر کرے تو یہی پوری ہوتی۔ حضرت عائشہ کو پتہ نہیں، سفر سے آئے کہ میرے اوپر یہ تہمتیں لگی ہوئی ہیں، اس کو پتہ نہیں، بیمار ہے۔ میں ایک دفعہ آئی باہر، وہ عورتیں اپنی بہتر خرابی نہیں بنے ہوئے تھے، رات کو اپنے باہر جا کے عادت کر دی، تو ایک عورت کے ساتھ باہر جا رہی تھی، وہ پھسل گئی دوسری عورت، تو اس نے کہا تائے صحیح مسکا ہلاک ہو جائے، مسکا آئیں کھڑی ہو گئی حضرت عائشہ، وہ کیوں ہلاک ہو جائے، گری تو ہے، اپنے بیٹے کو کہہ دیا، وہ مسکا اس کا بیٹا تھا، اور بدری صاحب یہ ہے، ہلاک ہو جائے، یہ کیا ہوا، مجھے تجھے نہیں پتا، وہ تو آپ پر یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس وقت پتہ لگا یہ ایسی باتیں میری واپس آئیں۔ نبی علیہ السلام کا بھی تعلق تو بس پہلے محبت پیار کا تھا، وہ پوچھا انہوں نے نہیں، آپ بتائیں نہیں، پوچھا نہیں ہے، آتے تھے گھر میں بیٹھتے، سب کچھ ہوتے رہے، وہ جو پہلے پیار محبت والی باتیں وہ نہیں ہوتی تھی، یہ بھی ایک پریشانی ہے۔ جب یہ پتہ چلا تو نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت مل جائے تو میں ذرا والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں، کہ ٹھیک، چلے گئے وہاں، ادھر پوچھے گی کیا معاملہ ہے، انہوں نے بڑی تسلی دی، کوئی بات نہیں، ایک عورتوں کے خلاف دشمن بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، باتیں کرتے ہیں، لیکن تسلی آئی نہیں۔ اتنے میں نبی علیہ السلام بھی پہنچے ادھر، حضرت صدیق اکبر کے گھر، اس وقت پوچھا، یہ پہلے نہیں تھی پوچھا، ادھر سے پوچھا، ہاں جی کیا بات ہے، ایسی کوئی بات آپ کے خلاف؟ انہوں نے کہا گھر میں، ہاں پہلے کہا امی سے، امی اس کا جواب آپ نے نہیں دے سکتی۔ انہوں نے کہا میں بیٹی کیسے جواب دے سکتی ہوں، میں غائب جانے والی تھی۔ ابو سے کہا آپ جواب دیں، میں کیسے جواب دے سکتا، میرے پاس بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ میں غیب کی باتیں بتاؤں، نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، ہمارا اعتماد ہے آپ پر، نیک پاک صالحہ ہیں آپ، لیکن پھر بھی بات تو غیب کی ہے۔ اب پہلے رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پریشان تھی، اب سردی ہو کے بیٹھ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں سچ کہتی ہوں تو مانے گا کوئی نہیں، اور ہے سچ، جھوٹ کہتی ہوں تو ویسی تباہی ہے، یہ دو لفظ کہہ کے ایک طرح ہو گیا، اب میرا فیصلہ نہیں کرے گا۔ اتنے میں بھائی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائی، آیتیں سنا دی، اور نبی علیہ السلام کھلا بیٹھے، خوش ہو گئے، یہ پاک دامنی عائشہ کی اتر آئی، خوش ہو گئے، گھر میں خوشی ہو گئی۔ اب والدین حضرت عائشہ سے کہتے ہیں بیٹا نبی علیہ السلام تو سلام کا شکریہ ادا کر، اس کے سر کی بوسہ دے دے اور شکریہ ادا کر۔ اب حضرت عائشہ پر حال تاری، حال بھی انسان پر آتے ہیں، انہوں نے کہا میں کسی کا کیا شکریہ ادا کروں، نہ میری ماں نے میری فیور کی ہے، نہ باپ نے کی ہے، نہ میرے بارے میں خامہ نے کچھ بھی نہیں کیا، میں اس کا کیوں نہ شکر ادا کروں، میری برات حاصل کر دی، اب تو اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو میں یہ تو یقین رکھتی تھی میری برات جیسے حضرت مریم کو پاک صاف کر دیا لوگوں کے سامنے، میری بھی برات اترے گی، لیکن یہ میرا خیال میں نہیں تھا کہ اے قرآن بن کے آئے گا اور قیامت تک مسلسل پہ پڑھا جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ ایک خلاصہ میں نے آپ کو بتایا۔
سبحان اللہ. 3 جماعتیں تھیں پھر تہمت لگانے والے وہاں کے صحابہ کی اور منافقین کی. منافقین تہمت لگا رہے تھے جو مسلمان ہیں وہ گم سوم کوئی جواب نہیں، کیا کریں کیا کدھر جائیں. اور 3 آدمی غالب ہیں، 2 مرد اور 1 عورت. اللہ. اس میں حضرت حسان، حضرت مصطفیٰ اور ایک حضرت بدر کیا نام ہے اس کا، زینبیہ جس کا نام ہے. وہ بھی منافقوں والی بات کر رہے تھے. یہ 3 صحابی صحیح. تو حکم آ گیا جو ایمان والے تھے صحابہ، ان کی وہی ان میں تہمت لگائی ہے، ان کو کوڑے لگائے جائیں گے. 80 دگین تھے ان کو کوڑے، حضرت حسان کو بھی حضرت مصطفیٰ کو عورت کو بھی لگے، اور جو منافق ہیں ان کو کوڑے بھی لگیں گے اور عذاب عظیم کے وہ مستحق ہیں، وہ دنیا آخرت میں ذلیل ہوں گے. اللہ. پھر قرآن کی آیت کیوں تم نے کہہ نہیں دیا تھا کہ اپنے اوپر تم خیال کرتے کہ ہم اتنے بار دامن ہے تو نبی کے گھر میں کوئی کون سی ناپاکی آ گئی جس کے رشتے اللہ تعالیٰ خوب چن کے دیتے ہیں. بھائی تم چوپی کر گئے کیوں کیا ہے؟ اللہ نے ان کو جھنجھوڑا، چپ نے نہیں کرنا تھا، تم نے بولنا تھا. اور بہرحال یہ رشتہ حضرت عائشہ کا قریبی رشتہ دار، کزن آج کل جس کو کہتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کا بھتیجا یا بھاجا لگتا تھا، اتنا قریبی اور غریب تھا. حضرت صدیق اکبر ہی سارا خرچہ اس کا اٹھاتے تھے. اللہ. حضرت نے فرمایا آج سے میں مصطفیٰ کا خرچہ نہیں دوں گا. اللہ. ایسے بہت دکھ دیا ہے بہت، لیکن وہ بدری صحابی تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے گویا کہ جھانک کے دیکھا اوپر اور بدریوں سے کہا آج کے بعد جو کچھ کرو گے تمہاری برات ہو جائے گی. وہی بات گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہو جائیں گی، ان سے بھی غلطی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا. یہ مناسب نہیں ایک فضیلت والا آدمی، ایک کشادگی والا آدمی قسم اٹھائے کہ میں رشتہ داروں کو نہیں دوں گا، مسکینوں کا کھانا بند کر دوں گا، مہاجرین کا کھانا بند کر دوں گا. مہاجر بھی تھا نا، سارا کچھ اس کے بڑے صفات تھے حضرت مصطفیٰ کے، لیکن وہ غلطی ہو گئی، انسان ہو جاتی. والی آفوس کو چاہیے کہ معاف کر دے اور درگزر کر دے. بیٹی کے دشمن کو معاف کرنا آسان بات نہیں. جو ہی آیت اتری فوراً صدیق اکبر نے کہا میں نے اسے معاف کر دیا، معاف کر دیا. میں اپنی معافی چاہتا ہوں، یا اللہ تم مجھے معاف کر، اللہ معاف کر. اور خرچہ جس نے دن کا نہیں دیا وہ بھی دے دیا، اور آئندہ کے لیے بھی اسی طرح رکھا جس کا پہلے تھا. یہ ہیں لوگ اللہ کی بات ماننے والے یوں ہوتے ہیں. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بھولی بالی سیدھی سادھی مومنات پر، وہ دنیا میں بھی ملعون ہیں، آخرت میں عذاب عظیم کا شکار ہوں گے. ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے ان کے خلاف، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سزا دے گا، ان کے جرم کی پوری. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، تفسیریں لمبی ہوتی ہیں یہاں. اور نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے، نیک مرد نیک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. تو اسی طرح بری عورتیں برے مردوں کے لیے پسند نہیں، ان کی پہلے بتایا ایسے ہوتی ہے، ان کے لیے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ تھا کہ تم اگر عائشہ کی پاکت دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے خامہ کی بات کیوں دیکھو. یہ بتایا لہم مغفرت ورزق کریم. ان پر تہمت لگانے والوں دیکھو، ان پر تہمت لگائی ہے. اولئک مبرؤون مما یقولون، تمہاری باتیں جو خلاف ہیں ان کے وہ سے بری ہیں، ان پر کوئی الزام نہیں. ہم سب ان کی گواہی دیتے ہیں کہ نیک ہیں، اور ان کی بخشش اور ان کو رزق کریم جنت میں وہ ہم دیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، ایمان والو کسی کے گھر جاؤ نا اجازت کے بغیر نہیں جانا، جب تک اجازت نہ مل جائے گھر نہیں جانا. ایسے گھر ہیں جو لوگ وہاں بستا نہیں، جیسے کہ انتظار گاہیں ہوتی ہیں، وہاں آپ بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں، لیکن جہاں جگہ ملے گی وہاں بیٹھیں گے.
مومن مردوں سے کہہ دیجیے جب باہر نکلیں تو اپنی نظر ادھر ادھر نہ گھماتے رہیں، اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور مردوں کو کے بعد عورتوں کا بھی حکم ہے، گھر میں رہیں، جب کہیں جانا بھی پڑ جائے تو نیچے نظر رکھیں، اپنا راستہ دیکھیں اور اپنے مقصد کو جائیں، اپنی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اور دوپٹہ آپ جو اوڑھتی ہیں اس کو ایسا اوڑھیں کہ بالکل آپ کا جسم اس میں چھپ جائے، اس کے سینے کا بھار بھی باہر نظر نہ آئے، بالکل ایسے کر کے جائیں۔ اور اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ چند ایک مرد ہیں جن سے چھپ نہیں سکتی، اس واسطے خامد کے لیے تو زینت کرنے کا حکم ہے، ان کے لیے تو ویسے ہی کریں، اور خامد کے لیے جب کریں گے تو نوجوان بیٹا بھی گھر ہے، سسر بھی گھر ہے، باپ بھی گھر ہے، فلانا بھی گھر ہے، وہ بھائی بھی گھر ہوتا ہے، یہ سارے جو ہوتے ہیں ان سے کیسے پردہ کریں؟ کوئی بات نہیں، وہ ان کی ایسی نظر بھی نہیں ہوگی، آخر بہن ہے، بیٹی ہے، فلانی ہے، اس کی غلط نظر نہیں ہوگی، ان کے سامنے اثر تو زینت کی تھی خامد کے لیے، اور ان کے سامنے بھی آ گئی، کوئی بات نہیں، ان سے چھپنے اور پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب باہر نکلیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، پاؤں بھی ذرا زمین پر آہستہ آہستہ رکھیں تاکہ تمہارے جوتے کا کھڑکار بھی کسی کے کان نہ جائے۔ وہ چیزیں جوتی کوئی بنوا رہا تھا، بہن بیٹھی تھی کسی کی، تو کہتا نیچے کوکے لگا دے تاکہ سڑک پہ جب چل رہا ٹھاک ٹھاک کی آواز نہیں آئے۔ قرآن کہتا ہے تم پیر بھی آہستہ رکھو، اور جو تمہارے پاؤں میں بھی آج کل تو لوگ کم پہنتے ہیں لیکن وہ پاؤں میں پہننے کا زیور بھی ہوتا ہے، اس میں گھنگریاں بھی لگی ہوتی ہیں، جب کرو گے تو اس کی آواز، وہ کہتے ہیں تمہاری آواز کیا ان تمہارے زیور کی چھلکار کی آواز بھی کسی مرد کے کان میں نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ جو نکاح کے قابل ہیں ان کے نکاح کر دیا کرو تاکہ ان کی نظر ادھر ادھر نہ دوڑے۔ لوگ باندیوں سے بدکاری کرا کے پیسے کماتے تھے، فرمایا خبردار، باندیوں کو غلط کام پہ لگا کے پیسے کماتے ہو، پیسے تم بے شک کماؤ، اچھے کام نہیں ہے، روٹیاں پکا کے پیسے نہیں دے سکتی تمہیں، جھاڑو دے کے برتن مانج کر یا روئی کو دھن کر فلاں کر بڑے کام ہیں، وہ کام کراؤ تو پیسے تمہیں مل جائیں گے، بدکاری ہم کراتے ہو، یہ گناہ تمہارے اوپر ہوگا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نور کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ تعالیٰ کی توحید کی مثال، اللہ تعالیٰ دنیا کو زمین آسمان کو منور کرنے والا آگے کی مثال بیان کی، اور مثال بھی ہے، اس واسطے وہ بیان نہیں کرتا میں، بیان کسی میں گزر جائے گا۔ بہرحال تو یہ جو عبادت کا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا جائے، اور کرتے بھی ہیں وہ لوگ صبح و شام جن کو تجارت ملازمت کوئی چیز رکاوٹ ہی نہیں بنتی، آج تک ہمارے لیے بنتی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلہیکم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ اے یہ لوگ ایسے اللہ کا نام ذکر کرتے ہیں جن کو نہ تجارت غافل کرتی ہے، نہ خرید فروخت تھوڑی بہت ہی وہ بھی، نہ اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے نیک عمل کا بدلہ دیں گے اور بڑھا کے دیں گے، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے دیں گے۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے کچھ نہ، جس طرح ہم تعریف کرتے ہیں امریکہ فلانا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، فرمایا ان کے نیک عمل ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ سراب تو جانتے ہیں نا، شراب جو دور سے مٹی ہے اور ریت، جو دور سے چیز نظر آتی ہے، دور سے چیز نظر آتی ہے، سبھی کہتے ہیں دور سے کئی چیزیں نظر آتی ہیں، ریت کا میدان ہو پانی نظر آئے، ایمیں نہیں ہے نوڑ دور دیکھو، دھوپ اوپر جب روشنی پڑتی ہے تو پیسہ آدمی او پانی ہے، دریا ہے وہاں، دریا کی طرح نظر آتا ہے، اس کو سراب کہتے ہیں، ہر کوئی چیز کو نہیں کہتے۔ اچھا وہ بھاگ کے جاتا ہے وہاں کہ پانی ہوگا، پیاسا ہوں مرتا ہوں،
وہاں جاتا ہے تو اور پیاس لگ جاتی ہے، ایک بار کچھ نہیں، وہ پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ نیک عمل کر کے یہ کر کے یہ اچھے کام لوگ ساری تعریف کریں، لیکن اس کا فائدہ یہی اس کو ہو جاتا ہے، قیامت کے دن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ الم تر ان لا یسبح من فی السماوات، اللہ ہی کی تسبیح تم نہیں کرو گے تو زمین آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ پرندے بھی صف باندھ کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور صلاۃ نماز کیسے ہونی ہے، اللہ بھی جانتا ہے کہ کس طرح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی بارش کا نظام قائم کرتے ہیں، تفصیل کی جگہ گزر چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رات اور دن کو لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے ہیں، کوئی پیٹ کے بل چلتے ہیں، کوئی 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، کوئی 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، اتنا ذکر کر دیا۔ اور آپ دیکھیے تو کیڑے مکوڑے 8 ٹانگوں پر بھی چلتے ہیں، اور 3 ٹانگوں والے آپ رکشے میں نکال دیے۔ اللہ منافق کو جب بلایا جائے تو منہ پھیر لیتے ہیں، اگر دیکھیں اس میں ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا تو پھر گردن نیچے کر کے آ جاتے ہیں، حاضر جی حاضر، ہم نہ مانے تو اور ماننا۔ ان کو پتہ ہے حق ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، پھر تو آتے ہیں۔ تو اگر یہ ہے کہ ہمارا قصور ہے، ہمارے خلاف فیصلہ، ہاں اسلام ساڑھے کتنے رکھے، ساڑھے کتنے اسلام رکھے، پھر نہیں آتے۔ یہ منافق کا کام ہے۔ اور مومن کا کام یہ ہے جب انہیں بلایا جائے، کوئی اختلاف جھگڑا بھی ہو جائے، کہتے ہیں حاضر، جو حکم ہوگا سرے تسلیم خام کر دیں گے، ہمارے حق میں ہو تب بھی ٹھیک ہے، ہمارے خلاف ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ، 4 چیزیں بتائیں گی، جو یہ کر لے وہ کامیاب ہے۔ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے اور گناہوں سے بچے، بس یہ کامیاب ہے۔ ایک شخص حضرت عمر کے زمانے میں آیا، اس نے کہا کلمہ پڑھا دو، کلمہ پڑھا دو، مجھے کسی نے دعوت دیا ہے، پتہ نہیں ہو گیا نہیں، کیسے پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ آیت کسی مومن سے سنی تھی، بس کسی آیت نے مجھے دعوت دی ہے۔ اس کا مطلب میں سمجھ گیا، اس واسطے یہ اطاعت، اللہ کی اطاعت میں سارے فرض آ جائیں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں ساری سنتیں آ جائیں گی، اور یکش اللہ میں بندہ توبہ کر لے گا، اور یتقی سے آگے گناہوں سے بچے گا۔ جو اللہ کی فرض کی اور سنتوں کی اتباع کرے اور پچھلے گناہوں سے توبہ کرے اور اگلے گناہوں سے بچے تو وہ کامیاب نہ ہو تو ہوگا کون؟ یہ اسلام سکھاتا ہے، ایک لائن کی آیت ہے، سارا خلاصہ پورا قرآن کا اس میں فرمایا جو لوگ ایمان لائیں اور ایک عمل کریں، ہم ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں 3 باتیں ہماری۔ ایک تو زمین میں انہیں خلیفہ بنائیں گے، حکومت دیں گے۔ دوسرا ان کے خوف کو ختم کر دیں گے، کوئی کسی سے ان کو خوف نہیں ہوگا۔ تیسرا ان کی حکومت کو مضبوط کر دیں گے۔ یہ 3 کام ان کو ملیں گے ہماری طرف سے، آفر ہے۔ وہ جب تک ایسے کریں گے، صحیح عقیدے کے ساتھ میری بات کریں گے، میرا وعدہ ساتھ رہے گا۔ وہ ہاتھ پھٹ جائیں تو ان کی مرضی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، مسلم عمل، نیک عمل کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو رحم کی جاؤ، جس پر رحم ہو جائے گا کامیاب۔ یا ایھا الذین آمنوا یستأذنکم الذین، ایمان والوں جن سے پردہ نہیں وہ بھی تمہارے گھر آئے تو 3 اوقات میں وہ بھی اجازت مانگ کے آئے۔ 3 اوقات میں وہ بھی تمہارے غلام باغ یا چھوٹے یا بچے ہیں، وہ آگے پیچھے جو آنے کام کرنا ہے وہ گھر ہے اپنا، یا دوسرے کے بھی رشتہ دار ہیں، اپنے چھوٹے بچے ہیں ان سے پردہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی جب آئیں تو اجازت مانگ کے آئیں، کیونکہ یہ بے پردگی کے تو 3 ٹائم ہوتے ہیں۔ ایک عشاء کی نماز پڑھ کے جب سونے کا ٹائم وہ اپنے سونے کے کمرے میں چلے گئے، اب ان کے پاس جانا ہے تو اجازت، کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے وہ کپڑے پہلے اتار دیتے ہیں، مختصر سے کپڑے پہن کے لیٹتے ہیں، تو اس وقت وہ کسی کے سامنا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح دوپہر کو قیلولہ کے وقت بھی ایسا ہوتا ہے، اور اس طرح صبح کی نماز سے پہلے ابھی تک وہ اس نے پورے وہ پہلے والے کپڑے رات والے پہنے ہوئے ہیں، ابھی تک اس نے نماز کی تیاری نہیں کی،
ان 3 اوقات میں بچے بھی جائیں تو اجازت مانگ کے جائیں. یہی بچے یہ مشکل مسئلہ ہمارے لیے ہوتا ہے. یہی بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب یہ بالغ ہو جائیں اور غیر محرم میں سے پیدا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ یہ ابھی تک ہمارے ہاتھ میں رہے، ڈولیوں میں رہے، کھیلتے رہے، اب ان سے پیدا. ٹھیک ہے، اس وقت تو یہ بچے تھے، ان کا یہ خیال تھا نہ تمہارا نہ ان کا. اب ان کے اندر اللہ نے وہ چیزیں پیدا کر دی ہیں، اس واسطے پردہ کرو نا، فائدہ ہے اس میں. بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہے، اب وہ زیادہ پردے کا اہتمام نہیں کر سکتی، تو کوئی بات نہیں، تو پردہ میں کمی کر دیں. تو ہماری طرف سے زیادہ پردہ کریں، لیکن اس طرح جو جوان عورت کے لیے ایک اہم پردہ ہوتا ہے، اس سے کم کر کے جو ہے دوپٹہ اوڑھ دیا، چلو نہیں بھی چھپایا. بالکل اتنا کہتے ہیں وہ عورت بوڑھی سے مراد ہے نہ وہ خود نکاح کی خواہاں ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی اور نکاح کرنا چاہتا ہے. ایس قسم کی بوڑھی. بعض دفعہ بوڑھیاں ایسے کہی جاتی ہیں بڑی عمر ہوتی ہیں لیکن وہ پھر بھی شادی کے قابل ہوتی ہیں. ویسے تو لکل ساکت ناقت، ہر گری پڑی چیز کا کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے. دیکھا نا، ہر چیز آپ پھینک دیتے ہیں، لوگ اٹھا کر پیسے کمانے کرتے ہیں. اس واسطے کوئی بوڑھیوں کا بھی آ جاتا ہے. اس واسطے فرمایا بہتر یہی ہے کہ پردے میں رہیں اور جاہلیت کی طرح باہر نہ جائیں. ایک دوسرے سے گھر سے آپ کھا پی بھی سکتے ہیں، تو کھا پی تب بھی سکیں گے جب آپ کے تعلقات ٹھیک ہوں. اپنے باپ کے گھر سے، ماں کے گھر سے، بہن کے گھر سے، بھائی کے گھر سے، چاچے باسی مامی صاحب بھی ان کی رشتے داریاں کی بھی ہیں. ان کی بعض دفعہ وہ کوئی نہیں کھا رہے تھے، وہ پردے والی جگہ اپنی ہے، جن سے پردہ کرنا ہے وہ کر لیں. کھانا پینا کوئی بات نہیں. تو یہ کھانا پینا تب ہی ہوگا جب تعلقات ٹھیک رہیں گے. تعلق ہی نہیں ٹھیک، ان کے حقوق نہیں ادا کرتے تو کھانا کھلائیں گے؟ نہیں کھلائیں گے. جمع ہو کے کھاؤ تب بھی برکت پڑے گی، اگر الگ الگ کھاؤ تو گناہ نہیں ہوگا. جب ایک دوسرے کے پاس جاؤ تو سلام کے ساتھ جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ. جب گھروں میں داخل ہو، اپنے گھر میں بھی جاؤ تو داخل ہو تو سلام کہو. کوئی بھی نہ گھر میں ہو تب بھی سلام کے ساتھ در جاؤ، برکت ہوگی، شیطان بھی بھاگ جائے گا. مومن وہ ہوتا ہے جب نبی کی مجلس میں کسی مشاورت کی مجلس میں بیٹھا ہو تو وہ اجازت کے بغیر وہ نہیں جاتا. منافق آنکھیں جڑا کے بات کرتا ہے. اور مومن اگر مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی سخت کام پڑ گیا، اس نے اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جانا تو نہیں چاہتا تھا، اس کا کام کوئی ایسا سخت ہو گیا، اس کو جانا پڑے، آپ ان کو اجازت دے دیں. اجازت دے دیں، جانے میں کوئی بات نہیں. لا تجد دعا رسول بینکم کا دعائی بات. آپس میں جو تمہاری گفتگو ہوتی ہے، بلانا چلانا ہوتا ہے، تمہارا ایسے رہو جیسے کہ تم ایک دوسرے کو بڑھو. او زیدہ، ایسا نہیں کرنا. اور اللہ یہ ڈائریکٹ سفیکہ سے کہتے ہیں، ہم نے یا محمد کہنا ہے، ان سردیاں رہنا ہے. اسی سفیکہ کالی کہنے ادھر کہہ رہے میرے سامنے تھے بیٹھے. کئی خطیب جناب کرسی خالی رکھتے ہیں، یاد نبی علیہ السلام غالباً بیٹھے، نبی علیہ السلام نے تو بڑا تقریرہ کرنا، دو ہتھا ماری ہے، عقل ہے تیرے پہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی مجلس کے اندر بھی تم اونچی آواز سے بات ہی نہیں کر سکتے. اور ادھر تم یہ کرتے ہو، سفیکر لگا کے ایسی باتیں کرتے ہو، پھر کہتے ہیں اس مسئلہ بتاؤ تو کہتے ہیں یہ اختلاف کرتے ہیں. بھائی مسئلہ تو سمجھانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجہروا، جس پر تم ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہو، زید، عمر، بکر، میرے نام، میرے نبی کا نام نہ لیا کرو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس طرح کریے. لیکن دور نہ ہو، دور آواز نہ دینی پڑے، قریب جاؤ. اللہ قریب بھی ایسا ایسا کہو، آرام سے ایسے. یہ آداب ہے، ورنہ پھر مارے جاؤ گے، نہیں جائے گا. امال ضائع ہو جائیں گے، امال بھی ضائع ہو جائے گا، ایمان بھی ضائع ہو جائے گا. ضرور کریں اللہ ان للہ ما فی السماوات. آخری آیت سورت کی توحید پہ ختم ہوتی ہے. کان کھولو، سنو. زمین آسمان کی ہر چیز اللہ کا ملک ہے، اس واسطے معبود پر حق ہے. اور جس حالت میں تم ہو، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ تمہیں جانتے ہیں، اور تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے.
اللہ تعالیٰ تمہارے تمام زندگی کا ماں بتا دے گا، یہ کر کے آئے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ یہ سارا کچھ آخری آیت میں ہے۔ تبارک الذی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اس سورت کا نام فرقان، فرقان کو مانا جدا کر دینا، دور دور کر دینا، کفر و شرک کو دور رکھا دو۔ برکت والا ہے وہ جس نے قرآن نازل کیا جو حق اور باطل کے لیے فرقان ہے۔ اتارا کس پر؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر اتارا۔ رسول ہی، نور ہی، حبیب ہی نہیں۔ جب اللہ نے کوئی بڑی نعمت کی ہے نبی علیہ السلام پر، اس وقت عابد کے لفظ سے، عابد اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے، پیار عبدیت انسان میں بڑی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ نزل الفرقان علی عبدہ۔ اللہ کا ملک، اس کی کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ جن کو یہ پوچھتے ہیں وہ خود پیدا شدہ ہیں، کسی کو پیدا نہیں کر سکتے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، زندگی اور موت کے مالک نہیں ہیں، اور آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے خود قرآن گھڑ لیا ہے۔ ان کو کہو گھڑا نہیں ہے، یہ تو انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات، اس اللہ نے اتارا ہے جو زمین آسمان کے راز جانتا ہے اور بڑا غفور رحیم ہے۔ آج تک تم نہیں مانتے تو آج مان جاؤ، تمہیں اپنی معاف کر دیں۔ رسول پر اعتراض کرتے ہیں یہ کھاتا کیوں ہے، پیتا کیوں ہے؟ اے نبی یہ کھاتا پیتا ہے، شادیاں کرتا ہے، بچے ہیں، فلاں ہیں۔ یہ کافر والی بات آج مسلمان بھی کرتے ہیں۔ کسی امام کے پاس، کسی مولوی کے پاس گاڑی آ جائے، اوئی یہ بہت گاڑی، اچھا جوڑا پہن، یہ کدھر سے آ گیا؟ اس نے کہا اسے کہا ہے مسجد میں کہا ہے۔ نہیں، ایسی باتیں خوش نہیں ہوں گے کہ ہمارا امام ہے، اللہ نے اس کو بھی گاڑی دی ہے، اس کو بھی اچھا کپڑا دیا ہے، اچھا کھاتا ہے، یہ پیتا ہے، ہم بھی اس کی خدمت کریں، یہ سارا دن یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ بات یہ کرتا ہے۔ یہ کفار ایسا کہتے تھے، نبیوں کے بارے میں کہتے تھے۔ اللہ تبارک الذی انشاء جعل الخیر من ذلک۔ پھر یہ کہتے ہیں اگر اللہ کا پیغمبر ہے تو پھر اس کے بعد باغ کیوں نہیں، سونا کیوں نہیں؟ سونے کی کوٹھیاں ہوتی، ان کے باڈی گارڈ فرشتے ہوتے۔ فرمایا ان سب کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ جو تم باغ کہہ رہے ہو اس سے دنیا میں اچھا باغ دے سکتے ہیں، جو تم بلڈنگیں کہہ رہے ہو اس سے بھی اچھی بلڈنگ میں دے سکتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر وہ باغات میں رہنے اور بلڈنگوں میں رہنے کے لیے نہیں آئے، وہ اللہ کی توحید کا جو ہے نعرہ لگانے کے لیے آئے۔ یہ چیزیں ملیں گی، اعلیٰ قسم کی ملیں گی، اس کام سے فارغ ہوں گے۔ کوئی آدمی کام کرتے وقت اچھے کپڑے نہیں پہنتا، گھر میں نہیں بیٹھا رہتا، اس کو جب جانتا اور ادھر سے فارغ ہو کر آئے گا، اچھا کھانا بھی کھائے، اچھی جگہ سو جائے، موجہ کرے۔ فرمایا تم کام کے لیے آئے دنیا میں، اور جب ہمارے پاس آؤ گے تو سونے کی بلڈنگیں ہم دیں گے اور تمہاری ہر خواہش ہم پوری کر دیں گے۔ اور نہیں مانتے جہنم میں جاؤ گے تو جہنم تو ایسی تمہارے خلاف غصے میں ہے، اوئے ہوئے ہوئے، جب تمہیں زنجیروں میں کاٹ کے تمہیں اس میں ڈالا جائے گا تو مرو گے بھی نہیں، سڑتے رہو گے، پھر کہو گے ہم مر جائیں۔ فرمایا ہزاروں دفعہ پکارو، ہزاروں دفعہ پکارو، اے موت آجا، اب موت نہیں آئی، دنیا اللہ اکبر۔ جو ایمان آئے جنت میں جائیں گے، ان کی ہم ہر خواہش پوری کریں گے۔ اور آخر میں چلو ختم کرنا تو اس کئی اعتراضات کا اللہ نے اکٹھا جواب دیا اس آخری آیت میں۔ ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے نا آدم علیہ السلام سے لے کر، وہ سارے کھاتے بھی تھے، بازار میں جاتے بھی تھے، ان کے بیوی بچے بھی تھے، وہ دنیا میں انسان میں آبے انسان کی ضروریات ان کے لیے۔ تو اس واسطے اب نبی علیہ السلام یہ کام کرتے ہیں، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ نہیں کرنا ہونا چاہیے۔ وہ انسان، دو انسان وہ کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ بھی تو انسان ہے، وہ کھانے پینے کے بغیر کیسے رہیں گے؟ اس واسطے یہ کوئی عذر لنگ جو ہے اس کو ختم کرو اور اللہ کے پیغمبر کو پیغمبر مان کر اس کی اتباع کرو، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللهم صل على سيدنا محمد
یا اللہ ہم گناہگار بدکردار بیکار ہیں، لیکن تیرے دروازے پہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے، ہمارے آج تک کے کیے ہوئے سارے گناہ معاف فرما دے یا اللہ۔ جو آج تک نیکیاں کی ہیں، خواب ڈھنگے کیے انہیں قبول فرما دے، اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچا اور نیکی ہوئے کاموں میں لگا، تاکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا اس کو پورا کر کے پھر ہم آپ کے پاس آپ کی جنت میں پہنچے، حضور کی زیارت اور آپ کی بھی زیارت، اور وہاں ہماری خواہشیں پوری ہوں گی۔ اور پورا